ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام کو اس دنیا فانی کے اندر بھیجا، اور ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا کر کے بھیجا۔ کسی پیغمبر کو 3 معجزے عطا کیے گئے، کسی کو 5 عطا کیے گئے، کسی کو 8 اور کسی کو 10 عطا کیے گئے۔ مگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات وہ مبارک ذات ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2, 5, 10, 20 معجزے نہیں بلکہ سر سے پاؤں تک سراپا معجزہ بنا کر کے دنیا میں بھیجا۔ کئی سارے معجزات اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کیے، اور انہی معجزات میں ایک عظیم معجزہ جسے معراج شریف کہتے ہیں۔ ہوا کیا؟ رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی اور مسجد اقصی میں نبیوں کی امامت فرمائی۔ اس کے بعد پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان، سدرۃ المنتہا، جنت کی سیر، جہنم کا مشاہدہ، پھر لامکاں کی سیر، اللہ سے ہم کلامی، اور 50 نمازوں کا تحفہ لے کر پھر جب تشریف لانے لگے، راستے میں حضرت موسیٰ سے ملاقات، ان کے اصرار پر 9 مرتبہ واپس جانا، 9 مرتبہ واپس آنا، اور 45 کم کروا کر کے 5 نمازوں کا تحفہ لے کر کے تشریف لانا۔ یہ جو اتنا لمبا چوڑا پروسیسر ہے، یہ ہوا صرف اتنی سی دیر میں کہ آپ جس بستر سے اٹھ کر کے گئے تھے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی بندہ بستر پر لیٹا ہوتا ہے اور جب اٹھتا ہے تو بستر گرم رہتا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے کر کے گئے تو وہ بستر گرم تھا، واپس آئے تب بھی وہ بستر گرم تھا۔ اتنی سی دیر لگی، اور گئے جب وضو بنا کر کے گئے، واپس تشریف لائے تو جو وضو کا پانی تھا وہ بہہ رہا تھا۔ یعنی یوں کہہ لو کہ تھوڑی سی دیر میں یہ سارے کام ہوئے۔ اب کچھ لوگ یہاں پر کہتے یار ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی سی دیر میں رات کے تھوڑے سے حصے میں اتنا سب کچھ ہو جاوے۔ دیکھو، ایک چیز ہوتی ہے قدرت، ایک ہوتا ہے معجزہ، ایک ہوتا ہے کرامت۔ کوئی عقل میں نہ آنے والی چیز کسی ولی سے ظاہر ہو، کس سے ظاہر ہو؟ ولی سے۔ عقل میں نہ آنے والی چیز تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ جیسے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ مشہور ہے کہ آپ نے پورے انا ساگر کے پانی کو ایک پیالے میں سما دیا۔ اب حالانکہ یہ بات دماغ میں آتی نہیں ہے کہ یار اتنا بڑا انا ساگر، یہاں تو کیفیت یہ ہے کہ اگر ایک مٹکی کا پانی کو ایک پیالے میں بھرنا چاہے تو نہیں بھر سکتا، تو اتنے بڑے انا ساگر کا پانی ایک پیالے میں کیسے آ گیا؟ تو دوست، اسی کو کرامت کہتے ہیں۔ عقل میں نہ آنے والی چیز اگر کسی ولی سے صادر ہو، اور اس کا ثبوت قرآن میں بھی ہے، اس کا ثبوت
جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں آپ کے امتی بیٹھے تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا کون ہے جو بلقیس کا تخت میرے پاس لے کر کے آ سکتا ہے؟ تو آپ کی بارگاہ میں بیٹھنے والا ایک جن کھڑا ہوا، اس نے کہا حضرت اس کا تخت میں آپ کے پاس لے کر کے آ جاؤں گا آپ کی محفل پوری ہونے سے پہلے پہلے، یعنی یہ جو محفل چل رہی ہے اس محفل کے ختم ہونے سے پہلے پہلے میں اس کا تخت آپ کے پاس لے آؤں گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے تو اس سے بھی پہلے چاہیے۔ تو آپ کی امت کا ایک ولی نام جن کا حضرت آصف بن برخیہ تھا، یہ قرآن کی تفسیر میں موجود ہے، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اس نے کہا قبل ان یرتد الیک طرفک، حضرت پلک جھپکنے سے پہلے میں اس تخت کو آپ کے پاس لے کر کے آ جاؤں گا۔ کتنی دیر میں؟ اب آپ اور ہم سوچیں پلک کتنی دیر میں جھپکتا ہے؟ کتنا ٹائم لگا پلک جھپکنے میں؟ اس نے یہ نہیں کہا کہ پلک جھپکنے میں لاؤں گا، کب پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ اگر کوئی انکار کرتا ہے نا اس بات کا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن کی آیت ہے اور قرآن کی آیت کا انکار کفر ہے۔ اب آپ سوچیں بھئی کوئی ایسا تو تھا نہیں کہ بلقیس کا تخت یہاں پڑا ہوا تو کھینچ لو، ایسا تو تھا نہیں۔ کئی سو کلومیٹر کی دوری پر اس کا تخت تھا اور کوئی چھوٹی موٹی چیز تو ہے نہیں کہ پکڑ کر کے کھینچ لیا گیا۔ 40 ہاتھ یا 40 گز چوڑا، 80 گز لمبا، ہیرے جواہرات سے لدا ہوا، کئی سارے کمروں کے اندر تالوں میں بند، اتنا بڑا تخت۔ اور آصف بن برخیہ کہتے ہیں پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ ہر طبقے کا بندہ اس کو مانتا ہے، ماننا پڑے گا اس لیے کہ قرآن ہے۔ وہاں کوئی اعتراض نہیں کرتا کہ یار ایسے کیسے ہو گیا کہ پلک جھپکنے سے پہلے تخت آ جاوے، اس لیے کہ اللہ کا قرآن میں ماننا پڑے گا۔ اسی کو کرامت کہتے ہیں۔ تو جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی پلک جھپکنے سے پہلے تخت لا سکتا ہے، اسی طریقے سے حضور کی امت کا ولی غریب نواز ساگر کو پیالے میں سما سکتا ہے، اور اسی کو کرامت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کرامت۔ دماغ میں آوے یا نہ آوے، تیرا اتنا سا دماغ، تیرے اتنے سے دماغ میں کہاں بزرگوں کی باتیں آنے والی ہے؟ تو اسے کہتے ہیں کرامت۔ دوسری چیز ہوتی ہے معجزہ۔ معجزہ کہتے ہیں کوئی عقل میں نہ آنے والی چیز کسی نبی سے ظاہر ہو۔ کس سے ظاہر؟ نبی سے ظاہر ہو، اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ اب یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو ظاہر ہوا جسے معراج شریف کہتے ہیں، یہ ویسے دیکھے تو انسان کے دماغ میں آتا نہیں۔ یار ایسے کیسے ہو گیا کہ اتنی سی دیر میں حضور علیہ السلام جا کر کے آ گئے؟ اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، دماغ میں آتا نہیں مگر اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عصر کی نماز جب قضا ہونے والی تھی تو ڈوبا ہوا سورج میرے نبی نے پلٹایا، اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ حضرت جابر کے مردہ بچوں کو میرے نبی نے زندہ کیا، اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ ابو جہل کی مٹھی میں کنکریوں کو کلمہ پڑھایا، اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ اور صرف حضور علیہ السلام ہی نہیں، آپ دیگر انبیاء کی زندگی بھی پڑھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر عصا مارا تو پانی کے 12 چشمے جاری ہو گئے، اللہ کا قرآن کہتا ہے، اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اگر کوئی نابینا آتا، آپ آنکھوں پر ہاتھ پھیر دے تو اس کو آنکھیں مل جاتی۔
اگر کوئی سفید داغ والا آتا آپ اس کے بدن پر ہاتھ پھیر دیتے تو اس کا بدن اچھا ہو جاتا۔ حالانکہ یہ باتیں انسان سوچتا ہے کہ یار دماغ میں آنے والی نہیں ہے، مگر یہ ہو رہی ہے نبی سے ظاہر، تو اسی کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اور ایک چیز ہوتی ہے قدرت۔ قدرت آیت یعنی رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی چیز کا ظہور جو بندے کے دماغ میں نہ آوے، اس کو قدرت کہتے ہیں۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو میرے اللہ نے بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کیا۔ یہ دماغ میں آنے والی بات ہے کہ بغیر ماں باپ کے کوئی پیدا ہو جاوے، مگر حضرت آدم پیدا ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، اسی کو قدرت کہتے ہیں۔ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر ماں باپ کے حضرت آدم کی فسلی سے پیدا ہوئی۔ فسلی سے بھی کوئی بندہ پیدا ہوتا ہے، دماغ میں آنے والی بات نہیں، مگر میرے اللہ نے پیدا کیا، اسی کو قدرت کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے صرف ماں سے پیدا ہوئے، حضرت مریم سے۔ کبھی ہوا ہے کہ بغیر باپ کے کوئی پیدا ہو جائے؟ مگر میرے اللہ نے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا۔ مانتے ہیں، سب ماننا پڑے گا، اسی کو قدرت کہتے ہیں۔ تو جو چیزیں عقل میں نہ آوے اگر اللہ کی طرف سے ہو تو اسے قدرت کہتے ہیں، نبی کی طرف سے ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں، اور اگر کسی ولی کی طرف سے ہو تو پھر اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کئی سارے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے جسے معراج شریف کہتے ہیں۔ ایک تفصیلی واقعہ ہے معراج شریف کا، آپ نے اس سے پہلے کئی مرتبہ سنا ہوگا۔ میں کہتا ہوں کہ بندہ اگر صحیح معنوں میں صرف واقعہ معراج کو یاد کر لے تو اس کی زندگی کے کئی سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ قدم قدم پر ہمارے عقیدوں کی سچائی کا جو ثبوت ہے وہ ہمیں واقعہ معراج سے ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی زندہ ہے۔ کیا ہے؟ آپ واقعہ معراج پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد اقصی میں انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ کس کی امامت کی؟ انبیاء کرام کی امامت کی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مصلی امامت پر تھے اور سارے نبی حضور علیہ السلام کے پیچھے۔ اب آپ مجھے بتائیں، حضور کو جو معراج ہوئی تھی وہ آپ کے زمانے میں ہوئی تھی، اور آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء تشریف لائے سارے انتقال کر گئے۔ تو جب لوگوں کا یہ کہنا، یہ عقیدہ پیش کرنا کہ معاذ اللہ نبی اور ولی تو مر کر کے مٹی میں مل گئے، تو جب نبی اور ولی مر کر کے مٹی میں مل گئے تو مسجد اقصی میں پھر نماز کس کو پڑھائی جا رہی تھی؟ بھائی حضور علیہ السلام نے وہاں پر امامت فرمائی نا انبیاء کی، کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام وہاں پر موجود تھے۔ ہر ایک کی خواہش یہ تھی کہ شاید مجھے مصلی امامت پر آگے کیا جائے گا، مگر حضرت جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ مصلی امامت پر تشریف لے کر کے جائیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مقام پر خود ارشاد فرمایا انا قائد المرسلین، لوگوں میں وہ ہوں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اور مرسلین کا قائد بنایا ہے۔ میں نے انبیاء اور مرسلین کو مسجد اقصی میں نماز پڑھائی ہے، لیکن آگے میرے نبی نے ارشاد فرمایا ولا فخرا، اس بات پر میں فخر نہیں کرتا۔ کیوں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام؟ فرماتے اس لیے کہ میں کیوں فخر کروں کہ میں نے ان کو نماز پڑھائی، فخر تو وہ کرے کہ انہوں نے میرے پیچھے نماز پڑھی ہے۔
تو حضور علیہ السلام نے وہاں پر انبیاء کو نماز پڑھائی۔ انبیاء بھائی جب مر کر کے مٹی میں مل گئے تو پھر نماز کس کو پڑھائی؟ ایسا تو ہے نہیں کہ کوئی روح آ کر کے کھڑی ہو گئی، روح کو تو نماز پڑھائی جاتی نہیں، روح اور جسم کا مجسمہ جسے جسم کہتے ہیں اس کو نماز ادا کروائی جاتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے وہاں پر انبیاء کی امامت کروا کر کے گویا کے لوگوں کو یہ بتا دیا اللہ کے نبی زندہ ہے، زندہ۔ اور بھی کئی ساری چیزیں حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ میں نے قبر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ آسمانوں پر حضور علیہ السلام کی انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی، سلام و کلام ہوا۔ ان ساری چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی زندہ ہے۔ صرف یہ جو قدرت کا قانون ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یہ قانون پورا ہو جاوے اس کے لیے ایک آن کی خاطر انبیاء کو موت آتی ہے، اور پھر اس کے بعد میں جس طریقے سے انبیاء دنیا میں باحیات رہتے ہیں وہ اپنی قبروں میں بھی باحیات رہتے ہیں۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ تو اللہ کے نبی زندہ ہیں اور ان کو ان کی قبروں میں رزق دیا جاتا ہے۔ یار یہ تو نبی کی شان ہے، نبی کی ذات ہے۔ ولی کا مقام اپنی جگہ، جو قرآن کا حافظ ہو، جو صحیح معنوں میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کا عالم ہو، ان کے بارے میں حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں یہ اعزاز عطا فرماتا ہے کہ جو صحیح معنوں میں قرآن کا حافظ، قرآن کے حافظ سے مطلب جس نے قرآن کو حفظ کیا اور قرآن کے حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا، قرآن کے فرامین پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارا، اللہ اس کو یہ شان عطا فرماتا ہے کہ اللہ اکبر دفنانے والے دفنا کر کے آ جاتے ہیں، اور کئی دنوں کے بعد جب حافظ قرآن کی قبر کھلتی ہے تو ان کا کفن بھی سلامت رہتا ہے، ان کا بدن بھی سلامت رہتا ہے۔ تو جب قرآن حفظ کرنے والوں اور قرآن کے عالم بننے والوں کو اللہ یہ شان دیتا ہے تو جس پیغمبر پر قرآن نازل ہوا ان کی عظمت و شان کا عالم کیا ہوگا۔ لیکن آؤ ایک چیز عرض کروں، یہ جو واقعہ معراج ہوا، حضور علیہ السلام اللہ کی بارگاہ سے 50 نمازوں کا تحفہ لائے۔ کتنی نمازوں کا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے راستے میں ملاقات ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام آپ کی امت بڑی کمزور ہے، عمریں بھی ان کی چھوٹی چھوٹی ہے، 50 نمازیں کیسے پڑھیں گے وہ؟ بات تو صحیح کہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، وہ دیکھ رہے تھے جو قوم 5 نہیں پڑھے گی وہ 50 کیسے پڑھے گی۔ آپ سوچو اگر 50 ہوتی تو پھر ہوتا کیا ہمارا؟ جب 5 میں یہ حال ہے تو پھر 50 میں کیا کنڈیشن ہوتی ہے؟ کہ کم کرواؤ، ٹھیک صاحب، گئے میرے اللہ نے 5 کم کی 45 لے کے آئے، کا اور کم کرواؤ، پھر گئے، پھر 5 کم ہوئی، پھر 40 لے کے آئے، کا اور کم کرواؤ۔ اس طرح آتے رہے جاتے رہے، 45 کم ہو گئی۔ جب 5 لے کر کے آ رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بھی زیادہ ہے اور کم کرواؤ۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اب مجھے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہوئے حیا آتی ہے، اب میں نہیں جاتا۔ حضور علیہ السلام 5 نمازوں کا تحفہ لے کر کے آئے، قدرت نے اعلان کیا محبوب ہم نے 50 دی تھی، 45 تم نے کم کروائی ہے۔ تیرے اللہ کی شان یہ ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمے میں کوئی تبدیلی نہیں۔ تیری امت 5 پڑھے گی، ہم ثواب 50 کا عطا فرمائیں گے۔
شرط یہ ہے کہ کوئی 5 پڑھے، ہم ثواب 50 کا دیں گے۔ لیکن حضور علیہ السلام آئے 5 نمازوں کا تحفہ لے کر، تو راستے میں حضور علیہ السلام کے چہرے کی کیفیت کچھ بدلی سی تھی، تو جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام بات کیا ہے کہ چہرے پر آپ کے کچھ بدلے آثار نظر آتے ہیں؟ فرمایا جبرائیل رات کے تھوڑے سے حصے میں اتنا سب کچھ ہوا، جا کر کے جب صبح میں لوگوں کو بتاؤں گا تو لوگ بات مانیں گے نہیں میری، کہیں گے ایسے کیسے ہو جاتا ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں کوئی اتنا گھوم پھر کر کے آ جاوے، ہم تو نہیں مانتے۔ جبرائیل کون ہے جو میری وہاں پر تصدیق کرے گا، کون ہے جو میری بات مانے گا؟ تو جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام کوئی مانے یا نہ مانے آپ کا ابو بکر ضرور مانے گا۔ اور یہ جو قرآن کی آیت ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، اور وہ جو سچ لایا اور جس نے اس سچ کی تصدیق کی، مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کا ایک شان نزول یہ بھی ہے کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج میں جا کر کے آئے تو سچ لانے والی ذات حضور کی تھی اور اس کی تصدیق کرنے والی ذات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ اور ہوا بھی یوں کہ جب صبح حضور علیہ السلام نے لوگوں کو جمع کیا اور سب کچھ بتایا تو ابو جہل تو تھا ہی ایسے موقع کی تلاش میں کہ کوئی ایسی بات ملے تاکہ ان کو جھٹلوایا جائے، ان کا مذاق اڑایا جائے، لوگوں کے درمیان کہا جائے کہ دیکھو یہ کیسی باتیں کرتے ہیں۔ اس نے سنا حضور علیہ السلام نے جو بتایا کہ بھائی میں گیا مسجد اقصیٰ، پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں آسمان، ساری چیزیں بتائی۔ تو اس نے سننے کے ساتھ ہی سب سے پہلے گیا ابو بکر صدیق کے پاس اور جا کر کے کہنے لگا کچھ پتہ ہے آپ کو کیا ہو رہا ہے مکے میں؟ کہا کیا ہو رہا ہے؟ کہا اگر کوئی یہ کہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں مکے سے بیت المقدس گیا، وہاں سے آسمانوں کی سیر کی، جنت کی سیر کی، جہنم کا مشاہدہ کیا، لامکہ گیا، اللہ سے ہم کلامی ہوئی، پھر واپس آیا اور رات کے تھوڑے سے حصے میں، کہ یہ بات ماننے میں آتی ہے؟ صدیق اکبر نے کہا بھائی نہیں آتی۔ کہا تو پھر تمہیں پتا ہے کہ جو تمہارے دوست ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں جا کر کے آیا ہوں رات کے تھوڑے سے حصے میں؟ صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا اگر وہ کہتے ہیں تو پھر کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ تو بہت چھوٹی بات ہے، اگر وہ اس سے بھی آگے کی بات کہتے ہیں تو ابو بکر وہ بھی ماننے کے لیے تیار ہے۔ لیکن جو کہنا چاہتا ہوں، حضور معراج سے نماز کا تحفہ لائے۔ کس کا تحفہ لائے؟ نماز کا تحفہ لائے۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے یہ تحفہ لانے والی ذات حضور کی ہے، تحفہ دینے والی ذات خدا کی ہے، اور لائے کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ تو اب ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اس تحفے کی قدر کریں۔ قدر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نمازوں کی پابندی کریں۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لوگوں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، نماز۔ کیا فرمایا؟ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو حضور علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس تحفے کی قدر کریں۔ رجب شریف کا مہینہ بھی ختم ہونے والا ہے، پھر شعبان ہے اور اس کے بعد رمضان ہے۔ اب بھی اگر ہم نمازوں کی طرف، مسجدوں کی طرف نہیں آئیں گے تو پھر کب آئیں گے؟ اللہ رحم کرے، لوگ انتظار کرتے ہیں کہ کب رمضان شریف آئے گا اور کب مسجد جائیں گے۔ یہ کیفیت ہو گئی لوگوں کی اس وقت دنیا داری کے اندر، لوگ اتنے مست ہو گئے، نہ نماز سے کوئی لینا دینا، نہ قرآن کی تلاوت سے کوئی مطلب، نہ حضور علیہ السلام کی سنتوں سے کوئی مطلب،
نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام و فرامین سے کوئی مطلب، بس ہر کوئی اپنی دنیا میں لگا ہوا ہے۔ جتنے جھگڑے، جتنی بھاگ دوڑ، جتنی لڑائیاں، یہ سب کچھ دنیا داری کے لیے ہے۔ ایک آخری بات سنیں، بس بات پوری۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ تیز بول کر کے تقریر ہو تبھی تقریر ہوتی ہے، کبھی کبھی ٹھنڈے جملوں میں بھی سن لیا کرے۔ تقریباً 4-5 دن سے میری طبیعت حلیل ہے، دوا لیتا ہوں تو آرام ملتا ہے، 5-6 گھنٹے کے بعد پھر بخار آ جاتا ہے۔ دعا کرے اللہ مجھے بھی شفا دے دے، اللہ آپ ساروں کو شفا عطا فرمائے۔ صبح لیٹا تو شام تک لیٹا ہی رہا، دوا لی پھر آرام ملا، وہ اثر ختم ہوا پھر بخار آ گیا۔ ابھی دوا لے کر کے پھر جمعہ کے لیے میں آیا، تو اللہ مجھے بھی شفا دے وے، آپ سب کو شفا دے وے۔ تو کبھی کبھار ٹھنڈے لفظوں میں بھی سن لیں، اصل چیز یہ ہے کہ بات سمجھ میں آنی چاہیے، ٹھیک؟ ایک سنیں بہت کام کی بات، انشاءاللہ فائدہ دے گی بہت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں 2 لوگ تھے، ان کا جھگڑا ہو گیا کسی زمین کو لے کر۔ کس کو لے کر؟ ایک کہتا یہ زمین میری ہے اور دوسرا کہتا یہ زمین میری ہے۔ ہوتے ہیں نا جس طرح آج کل جھگڑے بھائیوں میں، رشتہ داروں میں، خاندان والوں میں، کوئی کہتا ہے یہ میری، کوئی کہتا ہے یہ میری۔ اب جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ انہوں نے کہا چلو فیصلہ کروانے حضرت موسیٰ کے پاس چلتے ہیں۔ کس کے پاس چلتے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلتے۔ وہاں گئے، انہوں نے کہا بھائی جو تیسرا بندہ ساتھ گیا تھا کہ ان میں فیصلہ کرو، یہ کہتے ہیں کہ زمین ہماری ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہم ایسے تو فیصلہ نہیں کریں گے، ہم نبی ہیں، ہم زمین سے پوچھ کر کے فیصلہ کریں گے کہ کس کی ہے۔ زمین کے پاس جا کر کے کہا زمین تو بتا کہ کس کی ہے۔ تو زمین کو اللہ نے قوت گویائی دی، زمین نے کہا اللہ کے نبی یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ میری ہے، یہ میری ہے، حقیقت یہ ہے کہ نہ میں اس کی ہوں نہ اس کی ہوں، یہ دونوں میرے ہیں، یہ دونوں۔ زمین ہماری نہیں ہے دوست، ہم زمین کے ہیں۔ مر کر کے جانا کہاں ہے؟ زمین میں۔ ہم زمین کے نہیں، زمین ہماری ہے، ہماری زمین نہیں ہے، ہم زمین کے ہیں۔ تو خیر یہ دنیا داری چھوڑے، اللہ کی بارگاہ سے ہمیں نماز کا تحفہ